اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین کلیمے کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم نے پچھلے 4 ہفتوں میں کلیمے کے 4 نام سیکھے۔ کلیمے کو ازلی کلیمہ بھی کہتے ہیں، کلیمے کو نورانی کلیمہ بھی کہتے ہیں، کلیمے کو دعوتی کلیمہ بھی کہتے ہیں، کلیمے کو کلیم طیب بھی کہتے ہیں، پاک کلیمہ۔ ہم ناموں کی تشریح کر رہے تھے، ہم صرف نام کی تشریح کر رہے تھے، نام کی تعریف کر رہے تھے اور ہمیں بہت کچھ ملا الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کلیمے کی تشریح کہ کلیمے کو سمجھیں گے، کلیمے میں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے، آپ کلام کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، آپ گئے اور جا کے کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے کچھ ایسا راستہ بتائیے، کچھ ایسی چیز بتائیے کہ میں آپ کے جلد سے جلد قریب ہو جاؤں، ایک دم فاسٹ، کچھ ٹائم نہیں، ٹائم فریم نہیں، 5 منٹ لگتے، 10 منٹ لگتے، 1 گھنٹہ لگتا، جلد سے جلد آپ کا قرب حاصل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں یا اللہ یہ تو سب کے لیے ہے نا، سب کے لیے ہے نا، تمام نبیین کے لیے، تمام امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہے، ہر کسی کا کلمہ یہی ہے، ہر کوئی اسی سے قریب جا رہا ہے، مجھے کچھ خاص بتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گی اسی سے تم میرے پاس آؤ گے، اسی سے میرے قریب آ سکتا ہے بندہ، اسی سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایزی ہے، سمجھ جانا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اب پڑھائی میں کیا ہو جاتا ہے، یہ طریقہ، یہ فارمولے سے بھی جا سکتے ہیں، سولف ہوتا ہے پرابلم، یہ فارمولے سے بھی سولف ہوتا ہے، وہ فارمولے سے بھی سولف ہوتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کون سا فارمولہ اپنا سولف کرنے کے واسطے، مگر یہاں پر ایک ہی فارمولہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، ایمان حاصل کرنے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نارمل ہمارے جیسے نارمل بندے، اولیاء اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، شہداء، صدیقین، صالحین، صحابہ، نبیین، سب کا ایک ہی کلمہ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب۔ اسی کلمے سے بندہ، اسی کلمے کو ماننے سے مسلمان بن جاتا ہے، اسی کلمے کو جاننے سے بندہ مومن بن جاتا ہے، اسی کلمے کو دیکھنے سے بندہ محسن بن جاتا ہے، اسی کلمے کو مان کر، جان کر، دیکھ کر اس پہ ٹکنے سے بندہ متقی بن جاتا ہے، اسی کلمے سے بندہ شہداء کے مقام پہ پہنچتا ہے، اسی کلمے سے صدیقین کے مقام پہ پہنچتا ہے، اسی کلمے سے صالحین کے مقام پہ پہنچتا ہے، اسی کلمے سے نبیین کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ یہی نبیوں کا بھی کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمے کو جاننا کیوں ضروری ہے اور کتنا جاننا ضروری ہے، تھوڑا سیکھیں گے۔ دیکھو بھائی، ایک ہی کلاس ہے، ایک ہی سلیبس ہے، ایک ہی سلیبس ہے 10th کلاس میں، ایک جنا 35 سے پاس ہو رہا، ایک جنا 40 سے پاس ہو رہا، ایک جنا 50 سے پاس ہو رہا، ایک جنا 80 سے پاس ہو رہا، پڑھائی تو وہی ہے، پھر 80 سے کیسا انہیں پاس ہو رہا، انہیں 50 سے کہیں کو پاس ہو رہا، ٹیچر اتنا ہی پڑھا رہی ہے، سلیبس اتنا ہی ہے، پھر اتنا کیوں پاس ہو رہا ہے؟ وہ جانا 35 مارکس کے اتنا، اس لیے اتنا لکھ کے آیا، 35 آگے پاس ہو گیا۔ وہ جانا 50 مارکس کے اتنا، وہ جانا 80 مارکس کے اتنا، وہ جانا 99 مارکس کے اتنا۔ تو جتنا زیادہ گہرائی سے جانو گے اپنے سبجیکٹ کو، جتنا زیادہ علم حاصل کرو گے، جس کا علم حاصل کر رہے ہو، اتنے زیادہ مارکس آئیں گے۔ تو اب کلمے کا کیا مسئلہ ہے، کلمے کا کیسا مسئلہ ہے؟
کلیمے کا جتنا علم آئے گا اتنا ایمان میں ترقی ہوگی. ہم مان کے بیٹھے ہوئے مسلمان بن گئے, ایلیجیبل ہو گئے پڑھائی پڑھنے کے, اس کو جاننے کے لیے ایلیجیبل ہو گئے, مان لیے, بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو جاننے کی بھی کوشش کریں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے, آپ بیٹھے ہوئے اور گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے. یہ کب کی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تھوڑے دن کے بعد, کچھ وقت کے بعد کی بات. تو آپ بیٹھے ہوئے گہری غور و فکر میں بیٹھے ہوئے, کچھ سوچ میں بیٹھے ہوئے, تفکر کر رہے ہیں, غور و فکر کر لیتے بیٹھے ہوئے. ادھر سے اسی اسنا میں بیٹھے ہوئے تو وہاں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرا. آپ جا رہے تھے, دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے. آپ نے سلام کیا. آپ سلام کرتے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے, آپ کو دیکھے ہی نہیں, ویسا انجان مار دیا سمجھ رہے ہیں آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ جواب نہیں آیا. پھر اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال, پھر سلام کرے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ری ایکشن. ایسا ہے کہ اب دیکھ کے انجان مار دیا بھائی, بولتے نہیں اس ویسا. تو نظر ہے کبھی کیسا ہوتا ہے, ہم کسی خور سوچ میں بیٹھے ہوئے رہتے, نظر اس طرف ہوتی ہے مگر وہاں کیا تھا نہیں پتہ چلتا. تو اس حالت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے, پھر سلام کرے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچے کہ بھائی یہ کیا ہے. آپ جہاں جا رہے تھے وہاں نہیں گئے, پلٹ کے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ جا کر وہاں پر ساری کیفیت حالت جو تھی, جو ہوا, اس کے بارے میں پورا بتایا کہ بھائی میں ایسا جا رہا تھا, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جا رہا تھا, میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا, انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمایا, وہ کچھ وقت ہو گیا اور یہ حالت آ گئی کہ اب مجھے سلام نہیں کرنا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا تو بھی ماجرا ہے یہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست. آپ کیا کرتے ہیں, چلیے آپ بھی ساتھ میں چلتے کہ چلتی ہے بات. دیکھیے بات کرنا ضروری ہے, معلومات کرنا, سیکھنا اور وجہ پتہ کرنا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کچھ فیصلہ پہلے خود ہی سے نہیں, آپ کی حکمت تھی, آپ کی فراست تھی, فیصلہ کچھ نہیں کرتے, تحقیق کر کے آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے. جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نارمل حالت میں آ گئے تھے. ہوتا ہے نا بھائی, تھوڑے وقت کے لیے ہم بھی غور فکر تھوڑے سوچتے رہتے پھر نارمل حالت میں آ جاتے, پھر سوچتے پھر نارمل حالت میں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نارمل حالت میں. اب جیسا گئے ملاقات کر لیے, سلام کر لیے, جواب دے لیے, تو پھر وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ شوق میں آ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے سلام کا جواب مل رہا, میں جاتے جاتے سلام کر رہا ہوں, میرے کو جواب نہیں دیا, اب کیا مسئلہ ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے, اے بھائی عثمان, ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گئے, آپ نے ان کا جواب نہیں دیا, ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گئے ہی نہیں. پھر اب اور پریشان, سیدھا انکار کر دے رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ تو سیدھا انکار ہی کر دے رہے ہیں, میں یہاں پر آیا بھی, سلام بھی کرا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بول رہے ہیں کہ بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ گئی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے بھائی عثمان ایک بات بتانا, کیا تم کسی گہری سوچ میں تھے بیٹھے ہوئے, کچھ غور و فکر کر رہے تھے, تفکر کر رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سوچ رہے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے بھائی آپ نے سچ فرمایا, میں بہت غور و فکر میں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی کیا غور و فکر میں تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, ہم نے ایک اچھا خاصا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا الحمدللہ, مگر ہم میں سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ مدار نجات کس پہ, دار و مدار نجات کا جو دار و مدار ہے وہ کس پہ ہے. ہر کسی سے نجات, خبر سے نجات, دوزخ سے نجات, پریشانیوں سے نجات. اب نجات, مدار نجات کا دار و مدار ہر کسی سے نجات کا, اب وہ کس پہ ہے ٹکے ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے بھائی میں نے پوچھ لیا, مدار نجات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. مدار نجات کس پہ, ہر کسی سے نجات, پریشانیوں سے نجات, دوزخ سے نجات,
कुफ्र से नजात, शिर्क से नजात, निफाक से नजात किस पे है मदार उसका? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ये सीख लिया, जो इसका इल्म हासिल कर लिया, जो ये मान लिया, जान लिया, देख लिया, इस्लाम ईमान एहसान के तहत जो मान लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो जान लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो देख लिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी नजात हो गई हर चीज़ से, हर बुरी चीज़ से, नफ्स से, नफ्स की बुराई से, दोज़ख से, कुफ्र से, शिर्क से, निफाक से, हर किसी से नजात। और अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह ताला की रहमत में आ जाएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात हासिल होगी उसकी। तो ये कलीमा सीखना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला अभी हम कलीमे की तशरीह को स्टार्ट करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें 24 हुर्फ है, हुर्फ अल्फ़ाबेट ABCDEFG ये पूरा बताते हैं ना, इसमें क्या है 24 हुर्फ है। और इसके अंदर वर्ड्स कितने हैं? वर्ड्स किसको बोलते हैं? लफ्ज़, 7 लफ्ज़ है। ला इलाहा इल्ला अल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, 7 लफ्ज़ है। अब इसके अंदर 2 जुज़ है, एक को कहते हैं जुज़े उलूहियत और एक कहते हैं जुज़े रिसालत। अब जुज़े उलूहियत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु। जुज़े रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो 24 हुर्फ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु में 12 है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 12 है। और वर्ड्स जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु में 4 है, मुहम्मद रसूलुल्लाह में 3 है। क्या 4 कौन से है? ला इलाहा मुहम्मद, ला इलाहा इल्ला अल्लाह 4, मुहम्मद रसूल अल्लाह 3 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जुज़े उलूहियत में अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, जुज़े रिसालत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम हैं। अब जुज़े उलूहियत में 2 नाम कौन से? अल्लाह और इला। जुज़े रिसालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल। अब 2 नाम कौन से है ये जुज़े उलूहियत में? अल्लाह और इला। अल्लाह जो है अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, इला जो है अल्लाह ताला का वस्फ़ी नाम है, यानी सिफती नाम है। अब जुज़े रिसालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती नाम है, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ी नाम, ये सिफ़ात है। रसूल है, आप पहुँचाने वाले हैं, ये सिफ़ात है। इला क्या है? माबूद है, अल्लाह इला है। अब यहाँ पर आती है मेन बात समझने के लिए, जो हम जिससे कई अरसे तक महरूम थे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कलीमे में अपने किस इस्म पे ईमान ले रहे हैं बंदे से? किस से? अल्लाह अल्लाह है बोल के ले रहे हैं, अल्लाह माबूद है बोल के ले। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, अल्लाह माबूद है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या थी? पहले भी हमारी अंडरस्टैंडिंग बचपन में, पहले दूसरों की, आपकी, हमारी भी यही थी कि अल्लाह को अल्लाह बोलना ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कई लोगों की है अंडरस्टैंडिंग कि भाई अल्लाह को अल्लाह बोले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद है बोल के नहीं। अल्लाह इलाह है, मानना, जानना, देखना, ये ईमान है, ये जानना ईमान है। अल्लाह इलाह है जानना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है जानना, ये ईमान है। इस पे ईमान लिया जा रहा है। अब नाम भी बोलते, नॉन मुस्लिम भी बोलते, దేవుడు ఒక్కటే, अल्लाह है, मोहम्मद है, तो क्या ईमान वाले हैं? ईमान कैसा आता है? जब बंदा मुसलमान बनता है तो उसको मनाना है, वो मानेगा तो मुसलमान बनेगा। क्या मानेगा? अल्लाह है मानेगा तो मुसलमान नहीं बनेगा, अल्लाह इलाह है मानेगा तो मुसलमान बनेगा। नबी है बोले तो मुसलमान नहीं बनेगा, नबी रसूल है मानेगा तो मुसलमान बनेगा। अल्लाह इलाह है जानेगा तो ईमान वाला बनेगा, अल्लाह इलाह है कैसा इलाह है देखेगा तो मोहसिन बनेगा।
بات تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، ہم صرف اس کو الہ اس کو الہ، اللہ ہے اور الہ یہ ہے، اللہ ہے مگر الہ کیا ہے؟ معبود، حاجتیں پوری کرنا۔ اب دیکھیے عربی کی انڈرسٹینڈنگ سے عرب جو تھے ان لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا تھا، کیونکہ اصطلاحی معنی وہ جانتے تھے۔ اب ہمیں سیکھنے کے لیے اس کے اصطلاحی معنی، اس کو سمجھنے کی، اس کی فہم جاننا ضروری ہے کہ معبود کس کو کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی معبود تھے، 360 معبود تھے، مطلب انہوں نے بنا لیے 360 بت بنا لیے تھے، 360 بت بنا کے پوجا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب حاجت پوری کرنے والا، معبود کے معنی کیا؟ حاجتیں پوری کرنے والا، حاجت روا۔ تو کیا حاجتیں پوری کرتے تھے؟ 360 بتاں حاجت پوری کر رہے ہیں بول کے بنا لیے تھے 360 بت، اور کئی تھے، کسی کی اس کی پوجا، بھوک لگنے کی، کھانے کے واسطے کی پوجا، پیسوں کے واسطے کی پوجا، سورج کی پوجا، اس کی پوجا، اس سے ضرورت پوری ہو رہی اس کی پوجا، نوکری کے واسطے ایک پوجا، بچے پیدا ہونے کے واسطے ایک کی عبادت، انہیں حاجت پوری کرتا میری بول کے اس کو معبود بنا لیتے تھے۔ یہاں تک کہ شرمگاہ کی بھی پوجا کرتے تھے، تو معبود بنا دیتے، ایک جس سے ضرورت پوری ہو رہی اس سے معبود، اس سے ضرورت پوری اس کی معبود، اس سے ضرورت پوری ہوگی اس کی معبود، سورج سے وٹامن ڈی مل رہا وہ بھی معبود بول رہی۔ تو بات سمجھنے کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے بولے کہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہی معبود ہے، تو وہ شوق میں آ گئے کہ بھائی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو ان لوگ کو سمجھ میں آ گیا کہ معبود معنی ان لوگوں کو پتا تھا، معبود کسے، الہ کسے کہتے ہیں انہیں پتا تھا۔ اور جب وہ ایمان لائے تو اس کو جب لا سے نکال دیے، کوئی نہیں ہے بول دیے، تو اس کو چھوڑ دیے، پھر اللہ کو ہی معبود جانے، اللہ کو ہی معبود مانے، اللہ کو ہی معبود جانے، اللہ کو ہی معبود دیکھے۔ اگر ہم عربک بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے تو ہمیں سیکھنا پڑے گا اس میں معبود کسے کہتے ہیں۔ تو ہم بھی کیا کریں، جب مسلمان بن گئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرے، ظاہری طور پہ تو معبود ہٹا دیے، جو ہمارے ایمان والے چلتے ہوئے آ رہے تھے ان لوگوں نے ہٹا دیا، ہم بھی اس کو مان لیے، ہٹا دیے، مگر وہ لوگ دل سے بھی نکال دیے تھے حاجت پوری کرنے والی، حاجت روائی پن کو دل سے بھی نکال دیے تھے، معبود و مخلوق بتوں کو دل سے نکال دیے تھے، مگر ہم کیا کریں، ہم دل میں بٹھا کے بیٹھ گئے۔ 360 اللہ ظاہر طور پہ بھی نکالے اور اپنے دل سے بھی نکالے، ہم صرف ظاہری طور پہ ہٹا دیے اور دل میں بٹھا کے رکھ دیے، مخلوق کی الوہیت پن کو دل میں بٹھا کے بیٹھ گئے۔ اسباب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، مخلوق کی طرف سے ہی ہمارے دل میں ہے، ظاہری طور پہ نہیں بولتے۔ تو کلمے کو نہیں سمجھ رہے ہیں، کلمے کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ ہی الہ ہے۔ اب امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور غور و فکر کرے۔ اب کیا ذکر کرے اور کیا غور و فکر کیا کرنا ہے؟ غور و فکر یہ کرے کہ اللہ معبود ہے تو کیسا ہے۔ جب بندہ اس میں غور و فکر کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ وہ غور و فکر جب کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کسی چیز کے اوپر کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور غور و فکر، تو اسے پتہ چل گا یہ میرا حاجت روا نہیں ہے۔ نوکری، اب نوکری کے اوپر غور و فکر کرے، کیا نوکری میری کس طرح اللہ تعالیٰ میری حاجت روائی پن کیسا پوری کر رہا ہے، وہ غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ارے یہ تو اللہ تعالیٰ میری حاجت روائی پن اس طرح کر رہے ہیں، تو اللہ کو الہ ماننے میں آسانی ہوگی۔ ہر چیز میں غور و فکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، صحابہ کی جماعت کو دیکھے خاموش تنہائی میں بیٹھے ہوئے، سوچ لیتے ہوئے، غور و فکر کر لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے، سوچ لیتے بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو صحابیوں کی جماعت بڑھ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پر قربان، ہم اللہ کی ذات میں غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کی ذات میں غور و فکر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، مخلوق میں غور و فکر کرو، کیونکہ اللہ کی ذات کو تم نہیں سمجھ سکتے، تم تاپ نہیں لا سکتے۔ ہم لوگ کیا ہے، اللہ ایسا ہوں گا، اللہ ایسا ہوں گا، وہاں سوچ لیتے۔ مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ الہ مخلوق سے پرورش ہماری حاجتیں کیسی پوری کر رہا ہے، ہم وہ کریں گے تو اللہ کو الہ جانیں گے۔ ہم غور و فکر کریں گے تو جانیں گے،
نہیں کرے. بھائی کسی بھی پڑھائی کو سمجھنے کے لیے اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے. تو جب جان جاتا ہے تو تصدیق ہو جاتی ہے. تو اللہ الہ ہے ہم مان لیے, اب غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ الہ ہے تو کیسا ہے. ہم اس طرح اگر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ الہ ایکچوئل میں کیسا ہے تو ہم اس کی فرما برداری صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم اس کا حق جو ادا کرنا ہے اس طرح ادا کر سکتے ہیں. اللہ کو الہ ماننے کا حق جس طرح ہے اس طرح ادا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت ایک بار نازل ہوئی اور رات کا وقت تھا, آپ اٹھے مسجد نبوی میں آئے, مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, زار و خطار رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی گیلی ہو گئی. سجدے میں گئے, سجدے میں اتنا روئے زمین پوری گیلی ہو گئی. اسی اسنا میں روتے جا رہے ہیں, فجر کا وقت پورا ہو گیا, فجر کا وقت آ گیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان بھی دے دی. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا, پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال میں کیوں نہ رہوں, کیوں نہ رہوں میں؟ آج میرے اوپر ایسی آیت نازل ہوئی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ بلا شبہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں, دن اور رات کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی طرف سے نشانی ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, اللہ کی نشانی ہے. افسوس ہے اس پر جو یہ آیت سنے اور اس پہ تفکر نہ کرے, غور نہ کرے. آسمان کا بنانے میں اور زمین کے بنانے میں اور دن اور رات کے, ہم بھی کیا سوچ لیتے ہیں, آسمان کو دیکھ لیتے چل جاتے, صبح صبح آفس جاتے آتے خود رات کو دیکھ لیتے آتے, رات ہے تو سونے کا ٹائم ہے بول کے آ جاتے. زمین کو ایسی دیکھ لیتے چل رہا نہیں. عقل مند آدمی غور و فکر کرتا ہے کہ آسمان کی بناوٹ اللہ تعالیٰ کیسا پال رہا ہے, سب آسمان کو, پوری گیلیکسی ہے, سورج ہے, دوسرے پلانٹس بنائے, غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسا پال رہا ہے. ہم تو پھر یہاں بیٹھ کے چھوٹی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, پورا نظام چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ, آسمان کو پورا بنایا, تو اس میں غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ الہ کیسا ہے وہ معلوم پڑے گا. زمین اتنی وسیع بنائی اللہ تعالیٰ نے, ہماری نظر ختم ہو جاتی ہے مگر زمین ختم نہیں ہوتی. زمین میں بڑے بڑے گھر بنائے, سمندر ہے, مچھلیاں بنائے, مچھلی کبھی آئی نکل کے باہر, نظام چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. عقل مند کے لیے غور و فکر کرنے کی جگہ ہے. عقل مند نہیں ہے تو پھر ہم عقل مندش نہیں ہے. کیا ہم غور کریں ابھی تک آسمان اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح پرورش کر رہا ہے سب چیزوں کی؟ مچھلیاں کبھی نکل کے آئے باہر؟ پاپولیشن, دنیا کی پاپولیشن سے زیادہ مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر, کئی قسم کے مچھلیاں ہیں. کبھی آ گئے باہر, ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اندر, ہم باہر آ کے دیکھتے بول کے. وہ نظام اللہ تعالیٰ برقرار رکھے. ادھر سے ادھر چلے گئی مچھلی, ایک کنٹری سے دوسری کنٹری ختم ہو جاتی. ایک کنارے پہ نکل کے دوسرے کنارے پہ بھی اگر چلے گئی تو پورا کنٹری تباہ. تو غور فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کیسا بیلنس کر کے رکھے. دن اور رات, دن آ رہا ہے رات آ رہی ہے. ہمارے واسطے تو جمعہ 8 دن ہے, جمعہ 2 دن ہو گیا. دن جا رہا ہے رات جا رہی ہے, دن جا رہا ہے رات جا رہی ہے. خالی جانور بھی جگ رہا ہے, جانور بھی سوتا ہے, ہم بھی جگ رہے ہیں, ہم بھی سوچ رہے ہیں. ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں دن میں کیا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. صبح اٹھے, اللہ تعالیٰ کس طرح اٹھایا ہمیں, تیار ہو رہی, یہاں سے نکل کے آفس جا رہی, اللہ تعالیٰ کس طرح لے کے جا رہا ہے. خود سے جا سکتے, گاڑی چلا رہی, آنکھ میں کچرا آ گیا تو گاڑی کہاں گھس جاتی نہیں معلوم ہوتا. اللہ تعالیٰ کس طرح لے کے جا رہا ہے, یہ غور و فکر کر لیتے آگے بڑھے. اسباب, ہزاروں اسباب بنتے ہیں نوکری میں, کام آتا ہے غور فکر کرے. کام بنتے ہیں غور و فکر کرے, کام خراب ہوتے ہیں کیوں خراب ہو رہے ہیں غور و فکر کرے. خراب کاموں سے اللہ تعالیٰ باہر لے کے آتا ہے, غور و فکر کرے. نہیں کرے, صبح ہوئی شام ہو گئی ختم. رات میں سو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیسا سلا رہا ہے, غور و فکر کرے کبھی. تو غور و فکر جو بندہ کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, عقل مند افسوس ہے اس پہ جو یہ آیت سنے اللہ کی طرف سے اور اس پہ تفکر نہ کرے. پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر وہ بات ہے جو ہم سن رہے تھے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں,
کہ عقلمند کی نشانی کہ جو ذکر کرتا ہے اور تفکر کرتا ہے تو وہ عقلمند ہے. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو تفکر کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، جو تفکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اندر ایسی چیز ڈال دیتے ہیں کہ اس کا دل بولنے لگتا ہے. اس کا دل بولنے لگتا ہے جب غور و فکر کرتا ہے بندہ، اس کا دل بولنے لگتا ہے اور اس کی زبان سے حکمت والی باتیں نکلتی ہیں، اور وہ حکمت والی باتیں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہے. کس چیز پہ غور و فکر کرنا ہے؟ معبود کیسا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ معبود ہے تو کیسا ہے، غور و فکر کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسے ہے، یہ علم حاصل کرنا ہے. کیسا حاصل ہوگا؟ غور و فکر سے، سیکھنے سے، جاننے سے، جانتا پن پیدا کرنے سے معلوم ہوگا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق جو ہے، بندہ جو ہے، آدمی جس کا دل اسباب سے بھرے ہو، اسباب اس کے دل میں نہیں ہو، اسباب سے خالی ہو، وہ بندہ صراط المستقیم پہ. اس کے دل میں اسباب نہ رہنا، اس سے امید اس سے امید نہ رہنا، یہ اسباب میرا پورا تھا. مخلوق سے اور اسباب سے، مخلوق سے جو اسباب آ رہے ہیں اس کے دل میں بیٹھے ہونے کہ اسباب جو ہے مخلوق سے، جس کے دل میں نہیں ہے وہ بندہ صراط المستقیم ہے. صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ نبیوں کا راستہ ہے. یہ صراط المستقیم نبیوں کا راستہ ہے. صراط المستقیم صدیقین کا راستہ ہے. صراط المستقیم شہداء کا راستہ ہے. صراط المستقیم اولیاء اللہ کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ جو راستہ پسند کرتے وہ راستہ صراط المستقیم ہے. تو یہ صراط المستقیم پہ کب چلے گا بندہ؟ اسباب کو دل سے نکال دے. جو حاجت روائی پن ہے مخلوق سے، اس کو دل سے نکال دے، اور دل میں کیا ڈالے؟ اللہ ہی معبود ہے. معبود کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی حاجت روا ہے. یہ بندہ اگر مان لے گا تو مسلمان ہے. ابھی مسلمان پہ اپن اگر یہ مان لے گا تو یہ مسلمان ہے. تو ہم یہ دیکھ لیں ہم یہ مانے ہوئے ہیں یا نہیں مانے ہوئے. پھر اس کو جاننا بھی ہے کہ حاجت روا اللہ ہے تو کیسا ہے، پھر اس کو دیکھنا بھی ہے، غور و فکر کیسا کریں اس میں دکھتا بھی ہے. تو بات سمجھنے کی کیا ہے، اس کو قرآن سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 163. اور لوگو تمہارا معبود تو وہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں تمہارا معبود ایک ہی ہے، میں ہی ہوں تمہارا معبود، اور میں مہربان ہوں، رحم والا ہوں، اور کوئی معبود نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ معبود کس کو بنا لیے؟ نوکری کو معبود. ظاہری طور پہ نہیں بنائے، مسلمان اس لیے بول لے رہے، نامہ رکھ لے رہے مسلمان کے، ظاہری طور پہ نہیں بنائے، مگر دل میں معبود بنا کے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ ایک ہی معبود ہے، ظاہری طور پہ بھی ایک ہی معبود ہے، دل میں بھی ایک ہی معبود رہنا ہے تمہارے. 4 کو 5 کو نہیں، ایسا ہوتا کیا؟ اللہ معبود ہے مگر دل میں نوکری سے بھی پڑھ رہا ہوں میں، رشتہ داروں سے بھی پڑھ رہا ہوں میں خود پال رہا ہوں گھر والوں کو. تو ہم کبھی معبود بنا لے رہی مخلوق کو، کبھی خود معبود بن جانے کا دعوت کر لے رہے. میں کر رہا ہوں، میں پال رہا ہوں گھر والوں کو، میں بیوی بچوں کو پال رہا ہوں، میں گھر کو پیسے بھیجا رہا ہوں، میں کر رہا ہوں بول کے ہو رہا. دل میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی؟ ایک ہی معبود ہے، وہ میں ہوں، اور میں مہربان ہوں، رحم کرنے والا ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 18. اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ گواہی دے رہے ہیں. یہاں پر ہم دیتے ہیں نا گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں نا. اب اللہ بھی بول رہے ہیں کہ میں معبود ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں. تم لوگ بھی دیو گواہی، میں بھی دیتا ہوں گواہی کہ میں ہی پالنے والا ہوں، میں ہی معبود ہوں. اور کون گواہی دیتے ہیں؟ بول رہے ہیں عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں معبود ہوں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اور کون؟ علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں. جو جانتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں، نہیں جانتے تو وہ گواہی نہیں دیتے، اور گواہی نہیں دو گے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے. تو علم والے لوگ بننا ہے.
جاننا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کا انتظام کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ سارا کارخانہ عالم جو ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی سب کو پالنے والا ہوں، اور اس کی گواہی فرشتے بھی دیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسا پالنے والا ہوں، اور علم والے لوگ جو جانتے ہیں کہ میں الہ ہوں وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور میں ہی سارا کارخانہ چلانے والا ہوں، اور میں زبردست ہوں، حکمت والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے زبردست ہے۔ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ کارخانہ بنا دیا پورے عالم کو۔ آپ دنیا، یونیورس، گیلیکسی، ملکی وے سب چلانے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ سمندر، زمین، کشتی، ہوائی جہاز، کھیتوں میں سے اناج کا اٹھنا، یہ سب چلانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، کوئی اور چلانے والا نہیں، صرف میں ہی معبود ہوں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، اور یہ کون گواہی دے گا؟ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور جاننے والے۔ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ کب تک جاننا ہے؟ تاکہ ہمیں دل میں تصدیق ہو جائے کہ سارا کارخانہ عالم اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے۔ ایک بوڑھی عورت ایمان والی، چھوٹی مثال تھی، ایک اللہ والے تھے، انہوں جا کے پوچھا، وہ اللہ والی تھی عورت، تو ایمان والی تھی، چرخہ چلاتی تھی، تو جا کے پوچھے یہ دلیل کیا ہے تیرے پاس کہ سارا عالم اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تو بتاؤ۔ اللہ والی عورت تھی، ان سے پوچھے، سوال کرے، تو ایزی ہے۔ کیسا سیکھے آپ؟ کیسا معلوم آپ کو؟ ایزی ہے، یہ چرخے سے معلوم ہے میرے کو۔ چرخے سے کیسا معلوم ہے آپ کو؟ ارے دیکھو، میں اکیلی ہوں، چرخہ پھرا رہی ہوں، برابر پھرا رہی ہوں۔ اگر یہ اس میں دو رہتے تو انہیں تھوڑا پھراتی تھی، میں پھراتی تھی، انہیں ٹیڑھا پھرا دیتی تھی، میں سیدھا پھراتی ہوں، میں بولتی تھی میں ایسا پھراتی ہوں، انہیں بولتی تھی ایسا پھراتی ہوں۔ میں اکیلی پھرا رہی ہوں تو چرخہ برابر چل رہا، برابر اپنے استطاعت۔ یہ جو سارا عالم چل رہا، کبھی دن کی رات ہو گئی، 4 بجے رات کو سورج بولا نہیں میں آج رات کو چاندنے نکلتا ہوں، سورج بولا کیا کبھی آج چاندنے نکلتا ہوں میں؟ سارا عالم چل رہا ہے، دن بھی ہو رہی، رات بھی ہو رہی، آسمان بھی جگہ پہ ہے۔ آسمان بولا کہ میں بہت ٹائم سے ٹھہرے ہوا ہوں، میں تھوڑا سو کے اٹھتا ہوں۔ زمین بھی ٹہلنے نکلی گیا کہیں، سارا عالم برابر چل رہا ہے۔ تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ دیکھیے، وہ غور و فکر کر دی، وہ دیکھنے والی بنی، تو اسے پتہ، غور فکر کرنے پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دیتا ہے، وہ حکمت والا بن جاتا ہے بندہ، اور اس کی زبان سے ایسی حکمت کی باتیں نکلتی ہے کہ لوگوں کی زندگی پلٹ جاتی ہے۔ اور جس کو بھی بولی ہوگی وہ، اس کے اوپر کیسا امپیکٹ پڑا ہوگا؟ یار یہ عورت علی چرخے کو دیکھ کے بولی اللہ الہ ہے، کیسا ہے؟ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اسی طریقے سے غور و فکر کرنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے، یہ وہی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہے تھے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں، اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ آیت کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور غور و فکر کرتے ہیں بندے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہے۔ کیا غور و فکر کرنا ہے؟ کہ اللہ الہ ہے تو کیسا ہے؟ اللہ کو ہی معبود جاننا ہے۔ ہم بھی کیا کریں؟ غور کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ یہ بار بار دل میں تصدیق کرے، اور صبح سے شام تک آسمانوں میں غور و فکر کرے، زمین میں غور و فکر کرے، دن میں سارا دن، صبح سے لے کے شام تک، مارننگ سے لے کے ایوننگ تک روٹین جو ہے ہماری، اس میں غور و فکر کرے، رات سے صبح تک رات میں غور و فکر کرے۔ مطلب
ہر وقت ذکر کرنے والے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو عقل مند کون ہے؟ جو اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. انسان 3 اثنا میں رہتا ہمیشہ، یا تو اٹھے ہوا رہتا، یا بیٹھے ہوا رہتا، یا لیٹے ہوا رہتا. ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہر حالت میں غور و فکر کرنا ہے. امام بصری رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عقل مند وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے. غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے اسباب کو دل سے نکالو. اسباب کو جو دل سے نکالتا ہے وہ صراط المستقیم پہ ہے. تو اسباب کو دل سے نکالے، مطلب غور و فکر، اللہ کی حاجت روائی پن کو اپنے دل میں ڈالے، اور مخلوق کی سے جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے، جس کو ہم نے اسباب بنا لیا ہے، اس کو نکالے، تو ہمیں کلمہ سمجھ میں آئے گا. الحمدللہ، اللہ کا شکر. انشاءاللہ آگے اس بات کو اور کنٹینیو کرتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اور انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے سیکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائیں. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون